اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جیل میں ملزم سعد عباسی کی شناختی پریڈ کرائی جائے گی۔ ملزم نے لڑکی پر تشدد کرنے سے روکنے پر عاصم طارق سے تکرار کی، بعد ازاں تعاقب کر کے انہیں گولی مار دی۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم سعد عباسی کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی شناخت پریڈ کرانا ضروری ہے، جبکہ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے موقف اختیار کیا کہ مقدمے میں 2 چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا کہ اس نے یہ اقدام کیوں کیا، جس پر ملزم سعد عباسی نے جواب دیا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور مقتول سے اس کی تکرار ہوئی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق نور خان ایئر بیس سے سرکاری گاڑی پر روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار ملزم لڑکی کو ہراسانی اور تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بطور ذمہ دار شہری اسے منع کیا۔ ملزم نے طیش میں آ کر پہلے دھمکیاں دی، پھر گاڑی کا پیچھا کر کے فائرنگ کر دی۔ ملزم کو 20 جولائی کے روز عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں، سپریم کورٹ نے بلدیہ فیکٹری سانحہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سزائے موت پانے والے ملزمان محمد زبیر اور عبد الرحمان کو بری کر دیا گیا۔ عدالت کے مطابق استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ 39 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے تحریر کیا، جس سے جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس شکیل احمد نے اتفاق کیا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے 2 ملزمان کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ 2.5 سال بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابل اعتماد نہیں ہے۔ تاخیر سے سامنے آنے والے بیانات پر انحصار ناممکن ہے۔ فیصلے کے مطابق عدالتی اعتراف جرم آزاد شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا۔ فرانزک شواہد سے کیمیکل کے استعمال کا دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوا۔ 34 زخمیوں میں سے کسی ایک نے بھی ملزمان کے خلاف بیان نہیں دیا۔ CCTV فوٹیج پیش نہ کرنا بھی استغاثہ کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کا قانونی حق ہے۔ عدالت نے محمد زبیر شریعہ اور عبد الرحمان عرف بولا کو بری کر دیا۔ MQM پاکستان کے خلاف عدالتی ریمارکس حذف کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلبش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے دہشت گردوں کے سرپرستوں اور قبضہ گیروں کو سخت پیغام دے دیا۔ کانفرنس نے سنتاز معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنی سرزمین، امن اور وسائل کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں اور پاکستان کی پانی پر نظریں جمانے والوں کو کور کمانڈرز کا سخت پیغام۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو توڑے۔ کور کمانڈر نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے سنتاز معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔
کہا افواج پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ کہا خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے، کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افسران کو ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ان لوگوں کو 21 توپوں کی سلامی جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، وسیم اکرم سوشل میڈیا صارفین پر برس پڑے۔ کہا کہ اے آئی کا تو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ فیک نیوز وغیرہ چل رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کل کے دور میں فیک نیوز کا نہیں پتہ تو ہم 60 سال کے بابے کس عمر میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ اور بیسٹ ہے ان لوگوں کو 21 توپوں کی سلامی ہے۔ سوشل میڈیا میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے جی آپ زندہ ہیں؟ نہیں یار میں مر کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے بھی یہ بنائی ہیں یہ فیک ویڈیوز، یار یہ کا تو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ لگ رہا؟ اتنے ڈیڑھ ہوشیار ہو آپ لوگ تو۔ میری خبر پھیلائی ہے انہوں نے، اگر یہی وہ مائنڈ کے اچھے کام کی طرح لوگ آئے تو وہ زندگی میں بڑے سکسیسفل ہوں۔ مگر پنجابی میں سینگ ہے کھوتے نے کتاباں لاد دیو نا عالم فاضل نہیں بن جاتا، وہ دے لیے ایکچوئل پڑھنا پیندا ہے۔ بٹ تھینکس فار دا کنسرن، آئی ایم فائن، شکریہ۔ کراچی کے علاقے ملیر الفلاح میں جھولے کو ہاتھ لگانے پر ڈنڈوں سے بچی کو قتل کا واقعہ۔ اہل خانہ بچی کی آبائی گاؤں میں تدفین کے بعد واپس کراچی پہنچ گئے، تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں سعد گجر سے جو اس وقت بچی کے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی سعد۔ دیکھیے جی، اس وقت میں کراچی کے علاقے ملیر الفلاح میں موجود ہوں۔ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 11 سالہ معصوم بچی فریدہ جو ہے وہ جھولے پر کھیلنے کے لیے گئی تھی۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ جو اس بچی کی جو ہلاکت کا معاملہ ہے یہ جھولے سے گر کر جو ہے بچی جہاں بھاگ ہوئی، لیکن جو اہل خانہ ہیں انہوں نے مکمل طور پر پولیس کے بیان کو مسترد کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کوئی موجود نامعلوم شخص تھے جنہوں نے بچی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے مارے ہیں اور ڈنڈے مارنے کے بعد جو ہے بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، صحیح ہے، وہ بندہ آیا نا، لڑکا بولا ٹائم پورا، بچی بولی ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، اس کو بچی کو اٹھتا رہی نہیں تھی، بچی کو یہاں پر مارا گردن میں اور سر بھی پھٹ گیا اس کا بچی کا۔ ان کا بتانا یہ ہے کہ جی یہاں پر گھر پہ بھی کوئی 2 افراد آئے جنہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر بھی آ کے انہوں نے تشدد؟ 2 آیا تھا، وہ آیا تھا میرے کو ڈنڈا مار کے گیا تھا اور گن لگا۔ ہاں کہاں پر یہ جو چوٹ لگی ہے یہ گن کی چوٹ ہے۔ یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ایک معمہ بن کے رہ گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس کے اوپر کیا نوٹس لیتے ہیں اور اس کیس کو کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔